اسلام میں بہت سے دردناک واقعات پیش آئے ہیں. کتنے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، ان کو محراب کے اندر شہید کیا گیا خلیفہ ہونے کی حالت میں، اور اتفاق سے وہ بھی محرم کے مہینے میں شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلانے کے لیے محرم کا انتخاب فرمایا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، مظلوم طریقے، ظالمانہ طریقے پر شہید کیا گیا. اور نہ جانے کتنے المناک واقعات پوچھا. اسی طرح کربلا کا واقعہ بھی بڑا المناک. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت حسین کے مظلومانہ طریقے سے شہید ہونے اور ان کے پیاسے رہنے وغیرہ کے جو واقعات ہیں، یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے، المناک واقعات. لیکن شریعت نے کسی بھی واقعے پر ماتم کرنے کا اور اس طرح شوق منانے کا کہ جس سے آدمی اپنے گریبان چاک کرے، اپنے سینہ پیٹے، اس کی قرآن کریم اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی تھی. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، جو اپنے رخساروں پر تماچے مارے اور گریبان چاک کرے کسی کے سوگ میں، کسی کے ماتم میں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا ہے آخر میں، اس میں جو وصیت فرمائی ہے، اس وصیت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے اوپر اس طرح کا نوحہ مت کرنا جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے. اس سے ممانعت کی ہے. تو یہ بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑا عظیم المناک واقعہ ہے، لیکن اس کے اوپر اس قسم کے طریقے اختیار کرنا جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہدایات اور تعلیمات کے خلاف ہیں، یہ بہت ہی برا طرز عمل ہے. کچھ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنے دین کا حصہ انہوں نے سمجھا ہوا ہے. لیکن جو حضرات کے جو اہل سنت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو اس سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے کیے کا مکلف ہے. ہر ایک آدمی نصیحت کی جا سکتی ہے، فہمائش کی جا سکتی ہے، دلائل کے ساتھ کسی کے موقف کو غلط کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو باہمی خونریزی کا ذریعہ بنانا اور آپس میں لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنانا، یہ کسی طرح ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے کہ ہم اس کی بنا پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، ایک دوسرے کی جان لینے لگیں. افسوس ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ خطرے محسوس کیے جاتے ہیں کہ کہیں آپس میں لڑائی اور خونریزی شروع نہ ہو جائے. تو یہ کسی طرح بھی مسلمانوں کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ خونریزی کا ارتکاب کریں یا دوسروں کے جان مال پر حملے کریں. ہاں، جو اپنا موقف ہے، اپنا عقیدہ ہے، اپنا جس کو ہم قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے طرز عمل کے مطابق سمجھتے ہیں، وہ ہم نہ صرف بیان کرنے کا حق ہے بلکہ دوسروں کو فہمائش کا بھی حق ہے، دوسروں کو اس کی تبلیغ کا بھی حق حاصل ہے. لیکن ایسا انداز نہ ہو کہ جس سے آپس میں خونریزی کا ارتکاب ہو جائے. یہ ہیں چند باتیں جو محرم کے مہینے سے متعلق عرض کرنی ہے. خلاصہ اس کا یہ تھا کہ محرم کے مہینے میں اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے. رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے روزے محرم کے روزے ہیں، اور خاص طور سے عاشورہ کا روزہ. بہتر یہ ہے کہ 9 یا 10 کا روزہ، 9 یا 10 سے 10 اور 11 کا ملا کر رکھا جائے، اور جائز یہ بھی ہے کہ تنہا رکھ دیا جائے. اور اس کے علاوہ عاشورہ کے دن اپنے گھر میں کچھ اپنے
اہل و عیال کے لیے کچھ بہتر نفقے کا انتظام کرنا، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں لوگوں نے گھر رکھی ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس مہینے کی صحیح برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خرافات اور ناجائز امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔